اگلی خبر چوئس صاحب، یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جو آج انہوں نے تعریف کی ہے۔ اگر سوٹ تیار ہو تو بتا دینا جی۔ اگلی جو چیزیں ہیں وہ ہیں کہ ایاز صادق صاحب، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی مبارکبادیں لے کے گئے تھے اور پھر ایک تجویز لے کے گئے تھے، کچھ اراکین نے لکھا تھا، اب اس میں وہ اس غبارے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے چوئس صاحب، اور نہ زرداری صاحب مانے اور نہ ہی نواز شریف صاحب مانے، اور جو مطالبات، جو شرائط نواز شریف صاحب کی تھیں وہ بھی ریجیکٹ ہو گئیں، اور ادھر سے جو تجاویز گئی تھیں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحب، ان کے آپس کے جو معاملات تھے، اور پھر پارٹی لیڈرز جو سینئر لیڈرز ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو معاملہ وہیں کا جوں کا توں ہے، کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ نہیں، اس میں اور بھی ایڈ کر لے نا جی، وہ مطلب یہ بات جاتے ہیں بار بار مسلح افواج اور ریاستی اداروں کی طرف کہ جی آپ ہماری حمایت کریں تو ہم حکومت کو ہٹا لیں، تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا نہ حکومت ہٹانے سے غرض ہے، نہ آپ لوگوں کو لانے سے، نہ آپ کو روکنے سے۔ جب الیکشن ہوں گے تو جا کے آپ اپنا آزمائی کر لیں، پنجہ آزمائی، اور اگر آپ کو اسمبلی میں کوئی اکثریت ہے تو جائیں وہاں ظاہر کریں۔ تو کتنے انہوں نے پاپڑ بیلے، اور اس کے بعد آسانی سے گورنمنٹ نے جو یعنی جو عوامی سطح پر نہ یعنی مقبولیت کی کوئی سند نہ رکھنے والی لیجسلیشن تھی، اس کو بھی گورنمنٹ نے پاس کروایا، آپ کے سامنے ہے۔ جی ہاں، تو یہ ان کی ابھی فی الحال بات بن نہیں رہی، کل کا کیا کہہ سکتے ہیں ہم بن کرنا چاہیے، لیکن بظاہر اپوزیشن کو کوئی خاص پذیرائی نہیں مل رہی۔ چھوٹی موٹی شخصی رعایتیں کچھ لوگوں کو مل سکتی ہیں، وہ ملتی جا رہی ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جی ذرا وزیر اعظم عمران خان کو سنیے، آج پرویز خٹک صاحب کی انہوں نے کیسے تعریف کی۔ آنے والے دنوں میں پھر سے کہوں گا کہ پرویز خٹک آپ کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہ وقت ثابت کرے گا کہ سب سے بڑا انیشیٹو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہوں گے سوسائٹی کے لیے۔ تو یہ تھا آج ہری پور میں انہوں نے تقریر کی، اس میں پھر شروع میں ہی پرویز خٹک صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، عاطف خان صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا، باقی لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس کی تعریف کرتے ہیں تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے مستقبل کے لیے، کیونکہ یہی ریکارڈ یہی بتاتا ہے، خواہ وہ جہانگیر ترین ہوں، خواہ وہ ندیم بابر ہوں، خواہ وہ زلفی بخاری ہوں یا شبر رضوی صاحب ہوں، ایک پورا ریکارڈ ہے۔ چوئس صاحب، ایاز صادق صاحب کو ذرا سنیے، ہماری اطلاع کے مطابق ان کے تلوں میں تیل نہیں ہے، لیکن ذرا سن لیں۔ میں فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ میں ریپیٹ کر دوں، میں نے کہا تھا میاں صاحب دسمبر میں آ سکتے ہیں، جب میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو جائے یا اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں، آئیں گے ضرور۔ آئیں گے ضرور۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو میرا خیال ہے کہ تمسخر اڑایا ہے ایاز صادق صاحب کا، وہ کہتے ہیں انہوں نے سال تھوڑی بتایا ہے، سنائیے جی ذرا۔ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، آپ سوال کرتے ہیں ہم جواب دے دیتے ہیں، جو ہماری اس وقت سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق۔ ایاز صادق صاحب نے بھی بات کر دی ہے جو ان کی سوچ میں تھا، یہ تو سیاست ہے نا، یہ تو بات کی جاتی ہے۔ ایاز صادق صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے سال تو نہیں بتایا تھا نا، میں کہا تو 20 جنوری سے پہلے آ جائیں گے۔ مطلب یہ ایک اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ یعنی وہ کہتے ہیں سیاست ہو رہی ہے، بس لالی پاپ دینا تھا دے دیا، اور یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، پولیٹکس بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب جو صاحب نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق وفاقی کابینہ نے پنجاب حکومت کو لکھا، پنجاب حکومت اب پرسو کر رہی ہے اور ان کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، ہمارے انتہائی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد ان کے ساتھ ذرا کھانا شانا بھی کھایا۔ کھانا آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب بہت اچھا کھلاتے ہیں، اور بڑا پرتکلف قسم کا، وہ خواہ لندن میں کھلائیں، سرور پیلس میں کھلائیں، مسجد نبوی اپنا سفرے پہ کھلائیں، بہترین کھانا ہوتا ہے ان کا۔ تو سہیل وڑائچ صاحب ان کی صحت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی صحت کیسی ہے، سنائیے جی ذرا۔ صحت کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے
میرے ساتھ کھانا کھایا، بلکہ انہوں نے، ان کے سارے پارٹی کے ورکر بھی جمع تھے، باقاعدہ عربی گوشت پکا ہوا تھا، پلاؤ پکا ہوا تھا، وہ مل کے سارے انہیں کھایا، میاں نواز شریف نے بھی کھایا، تو اس حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، اور انہوں نے کھیر بھی کھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی صحت پرفیکٹ لگتی ہے۔ عربی گوشت، چوئی صاحب، پلاؤ، کھیر کھائی آخر میں، اس میں کوئی شک نہیں، خشک نہیں بلکہ خوش خوراک ہیں نواز شریف صاحب، اور بہت اچھا آپ بھی کھاتے رہے ہیں مجھے پتہ ہے۔ تو رانا صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ نواز صاحب کی صحت بالکل پرفیکٹ ہے، سنائیے جی۔ کہ وہ بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں۔ سہیل بڑائے صاحب نے تو ان کے ساتھ کوئی 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی ملاقات کی ہوگی، وہ ہمارے ساتھ 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگز کرتے ہیں اور ملک کے حالات اور پارٹی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں، بالکل پرفیکٹلی فٹ ہیں۔ تو چوئی صاحب پھر کیا ہوا؟ وہ تو پرفیکٹلی وہ جو ہم کہتے رہے ہیں اس کی تصدیق ہو رہی ہے نا۔ آج آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہے، تو اگلا شاٹ میں آپ کو ذرا آپ کیا کیری کرو۔ جی ہاں، میں اگلا شاٹ سنواتا ہوں آپ کو۔ تو یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کو ہم سنوا رہے ہیں انہی کے رہنماؤں کی زبانی۔ اب اصل گیم کیا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج وزارت داخلہ میں ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس میں بھی ایک دفعہ پھر جو برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے مجرمان کی حوالگی کا، اس کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اس کی صدارت کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس میں شامل تھے، شیریں مزاری صاحبہ بھی تھیں، اور سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کافی بھاری بھرکم، اور وہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں بھائی، مجرم ایک بہت بڑا مجرم لے کے آنا ہے، بلکہ مجرم نہیں، وہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کو لے کے آنا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ہیں، سلمان شہباز ہیں، شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں، ان کے دیگر عزیز و اقارب ہیں، MQM والے ہیں، اور ان سب کو لے کے آنا ہے۔ تو ذرا سنائیے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے پوری کہانی کھول کے بیان کر دی نواز شریف سے اب کی واپسی سے متعلق۔ میاں صاحب واپس آئیں گے علاج کروا کر۔ دوسری جو چوائس ہے وہ میاں صاحب کی اپنی ہے کہ وہ علاج نہ کروائیں اور واپس آ جائیں۔ وزٹ ویزے کی ایکسٹینشن جو ہے، ہسپتال میں آپ ایڈمٹ ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم ایکسٹینشن نہیں دیتے، آپ علاج کرواتے رہیں ہسپتال میں رہ کر، اور جب یہ علاج ختم ہو جائے گا آپ چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میاں صاحب چونکہ ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں تھے اور ممکن نہیں تھا کیونکہ کووڈ تھا، تو اس لیے وہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی، اپیل گئی ہوئی ہے، اور وہ اپیل میرا ذاتی خیال ہے برقرار رہے گی۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب اصل میں جوئی صاحب اگلی بات بتا رہے ہیں کہ ان کے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ وکیل کہہ رہے ہیں لندن کے، کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہم اپنی اپیل کو پینڈ کروا سکتے ہیں، اس کو ریجیکٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی بھی طریقے سے ہسپتال میں داخل ہو جائیں اور وہاں پہ کمرہ شمرہ لے لیں، اور بتایا جائے کہ جی وہ زیر علاج ہیں، اور جب تک وہ زیر علاج رہیں گے ان کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ رہے گی، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور وہ لندن میں قیام کر سکتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے بتا دیا کہ کوئی بیماری شماری کوئی نہیں ہے۔ جی بیماری تمہاری 2 سال ہونے کو ہے، ہو گئے ہیں بلکہ، یعنی وہ اس میں وہاں گئے تھے، جب جا رہے تھے ہم نے کہا کہ بھائی یہ سروسز ہسپتال میں قیمے والے نان کیوں کھائے جا رہے ہیں اگر اتنی ان کی حالت خراب ہے؟ عربی گوشت، اب آپ بورڈ بناتے پھر رہے ہیں، عربی گوشت اس جی سے یاد ہے زیادہ آپ کو؟ طاقتور کھانا ہے۔ جی تو اب جناب وہ عربی گوشت سے شروع ہو گیا ہے، فلاح ہو گیا ہے۔ تو آج کل وہ آپ نے دیکھا ہے کہ یعنی وہ میڈیا کے لوگوں سے اور سیاسی ورکرز کو بھی اور یہ انٹرٹینمنٹ کے شعبے سے بھی لوگوں کو کبھی کسی کو بلا کے وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو وہ کیا تاثر کیا دے رہے ہیں کہ میں بڑا ریلیونٹ ہوں پاکستان کی سیاست میں؟ بھائی ریلیونٹ ہے اگر آپ کی تو آئیں یہاں آگے فیس کریں۔ چو صاحب ان کی مرضی ہے، وہ نہیں آتے، کمال کرتے ہیں آپ بھی، وہ چل کر رہے ہیں آرام سے، اور ساروں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے، تو یہ ریلیونٹ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے نا اپنے آپ کو۔
اب یہ پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا یاد صادق صاحب نے کہ میں 20 جنوری کو جاؤں گا اور ان کو لے کے آؤں. اب 20 سے پھسل کے فروری میں چلے گئے ہیں.